بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان جو ہیں ان کے بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہی تھی اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ ڈھیلے تھے، ان کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن نظر آ رہی ہے اور کھانے میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے۔ اب بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور عمران خان کی صحت سے متعلق سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں ان کو ملٹری ٹرائل میں دے دیا جائے، اور اس طرح کی باتیں تو خیر بہت پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن گو کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی جا رہی ہے۔ ایون کہ جو جیل حکام ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ سینیریو بن رہا ہے ابھی تک کہ عمران خان جو ہیں ان کو ملٹری ٹرائل کے تحت جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جہاں آگ لگتی ہے وہیں دھواں اٹھتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہونا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ غیر معمولی بات ہے۔ اور ایک اور یہاں پہ جو تماشا ہے وہ سامنے آ رہا ہے حکومت کی جانب سے، وہ جو لاشیں گری ہیں ان پر سیاست تو کر رہی ہے حکومت، لیکن اس کے اندر بھی ایک ڈویژن پائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ لاشیں جو ہیں وہ گری ہیں اور وہ لاحقین تک پہنچی بھی ہیں، اور ان کا نماز جنازہ بھی ہوا ہے۔ شاہزہ خان عباسی گواہی دے چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان گواہی دے چکے ہیں، تو گواہیاں اتنی ساری سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود جو وزیر اطلاعات ہے تاڑ ہے وہ آ کے جو ہے باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ من گھڑت باتیں ہیں، پروپیگنڈا ہے، لاشوں پہ سیاست کی جا رہی ہے، ایک بھی قطرہ نہیں بہا خون کا، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں ہوا تو اتنی بار بار کی صفائیاں دینے کی ضرورت کیا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اب جو ڈی چوک میں جو ہنگامہ رہی اس میں مراد سعید جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئے۔ جی ہاں، مراد سعید منظر عام پر آ گئے۔ مراد سعید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس ٹائم اس احتجاجی دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے اور انتشار کی ہوا کو انہوں نے بڑکاوا دیا، انہوں نے ہوا دی، اور وہ ابھی بھی خیبر پختونخوا میں ہیں اور وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ چلیں، پناہ لیے ہوئے ہیں جو بھی ہے، جس طرح کہ یہ حکومت مظالم ڈال رہی ہے، جس طرح سے پکڑ تکڑ کر رہی ہے، اس میں اگر وہ سیف سائڈ پہ ہیں تو اس طرح ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مراد سعید یہ کلیم کر چکے ہیں اگر ان کو حکومت کے ہاتھے وہ چڑھ گئے تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ان پر سنگین نوعیت کے کیسز بن سکتے ہیں، اور وہ کیسز کیا ہیں وہ ڈسکس بھی ہوتے رہے ہیں میڈیا میں۔ تو بہرحال مراد سعید کے بارے میں اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ انتشاری سیاست کو انہوں نے ہوا دی، انہوں نے ہی سارا جو ہے یہ کھیل رچایا، وہی لیڈ کر رہے تھے۔ پہلے یہ بشرا بی بی کی لیڈ کی بات کر رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں مراد سعید نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے اس احتجاج کو۔ تو حکومت کی کس بات کو مانا جائے، کس بات کو ڈینائی کیا جائے، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اور ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ ایک موقف پر ڈٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی، موقف اس کا نظر نہیں آتا، اور حکومت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کب تک یہ بات کو چھپایا جائے گا کہ وہاں پہ کلیش ہوا اور بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا کلیش ہوا، اور اب حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پھر سے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو ممکنہ احتجاج پھر نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بات کا سنائی دے رہی تھی کہ 7 دسمبر کو پی ٹی آئی پھر سے احتجاج کرنے جا رہی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی رہنما ہیں انہوں لوگوں نے بیچ بچا کر آ کے یہ فیصلہ کیا کہ 7 دسمبر کو فوری طور پہ جو ہے وہ احتجاج کے لیے ہم ریڈی نہیں ہے کہ احتجاج کیا جائے، اور پھر ایک اس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے پارٹی قیادت کو ایک ایسے وقت میں۔ اور پارٹی قیادت جو ہے پہلے اس کو ایک اچھا وہاں پہ ایک قیادت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوپ ہولز ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان کے بعد کوئی بھی ایسا لیڈر سامنے نہیں آیا جو اس پارٹی کو اچھے طریقے سے لیڈ کر سکے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے پی ٹی آئی نے، پھر جا کے کوئی احتجاج جو ہے وہ منظم انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی فی الحال آپشن نظر نہیں آ رہی۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کے احتجاج جو ہے نا وہ حکومت کے حواسوں پر سوار ہے کہ پھر سے احتجاج ہو سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے ان کے دل میں جو ہے وہ چور ہے، چور کی داڑھی میں جیسے تنکا ہے، ان کو پتہ ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس گڑبڑ کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ سامنے آ سکتا ہے پھر سے تحریک انصاف کی جانب سے۔ تو حکومت جو ہے وہ اپنے کان کھڑے کیے ہوئے ہے، اور وہ اسی نظر میں ہے، اسی طاق میں ہے کہ کہیں پھر سے کوئی احتجاج نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو ان کے گلے پڑ جائے، کیونکہ جو یہ کریک ڈاؤن والا معاملہ ہے وہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مشکلات تو ہیں، پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں، لیکن اس مشکلات سے وہ نکل سکتی ہے پی ٹی آئی۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے
کہ جو انہوں نے پکڑے تھے مطیع اللہ جان کو پکڑا تھا، پھر شاکر روان کو پکڑا تھا، شاکر روان بھی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، مطیع اللہ جان کی بھی جو ضمانت ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک قسم کا پریشر رائز کرنا ہے۔ اب حامد میر جو ہیں وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، وہ کھل کر دفاع کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کس طرح سے انہوں نے فائر کھولے، کس طرح سے لائٹ بند کرائی گئی ان کے دفتر کی، وہ سب باتیں ریکارڈ پر ہیں، اور حامد میر اس کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو حکومت ہے وہ مزاحمت آگے کر رہی ہے، جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مشکلات کا پہاڑ گرانے کی کوشش کر رہی ہے حکومت۔ تو یہ معاملات ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حکومت کو انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے وہ پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، وہ کھل کر جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، ظاہر بات ہے اس پر تو کوئی قسم کی قدغن نہیں لگا سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ CIA ہو یا پھر FBI ہو، اس میں بڑی اکھاڑ بچھاڑ کر رہے ہیں، اور کیش پٹیل نامی ایک انڈین جو ہیں اعلیٰ عہدیدار، ان کو چیئرمین FBI لگایا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے، اور اسی طرح CIA کے اندر بھی اکھاڑ بچھاڑ کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ اصلاحات لا رہے ہیں، اور یہ اب اصلاحات جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ PTI کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے، حکومت کے لیے تو نہیں خیر، تو یہ بھی ایک سرپرائز آ سکتا ہے اچانک سے۔ اور اس میں ایک اور بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا اس ٹائم فوکس یہی ہے کہ کس طرح سے ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، ایک جماعت کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جائے، کارنر کیا جائے، ہر لحاظ سے اس کو دبا دیا جائے کہ وہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکے۔ لیکن اس چکر کے اندر جو ہے آپ کے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ کے ملکی اداروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ کے کھیل کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یوں کہا جائے کہ کھیل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ ICC چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی، اس سے ہٹ کر تو ہم بات نہیں کریں گے، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی، پھر اس سے کم پر کیا، اس سے کم سطح پر بھی گر گئے آپ۔ اور ہوا کیا کہ اب آپ بھارت کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں، بھارت کی بات مان چکے ہیں کہ جی دبئی کے اندر جو ہے وہ ہم کر دیں ٹورنامنٹ۔ اب جو ہائبرڈ میچز کے تحت جو ہے ہائبرڈ نظام کے تحت آپ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں، آپ کو ایک بھاری معاوضہ لگ گیا، ایک ٹیکہ لگ گیا ہے۔ وہ تو بورڈ کے خریدوں کی بات ہو رہی تھی نا، کہ بورڈ کو خریدا انہوں نے، بھارت نے دیگر بورڈز کی جو ٹیمیں ہیں ان کو خریدا پیسے دے کر کے آپ ہائبرڈ نظام کے تحت چل جائیں۔ وہ تو پتہ نہیں بکے نہیں بکے، یہ ضرور بکے ہیں، یہ بڑی بڑی بڑکیں مارتے تھے۔ تو فوکس ہی آپ کا صرف یہی ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو دبانا ہے، اپنے کھیل کو کیسے بہتر کرنا ہے، وہ آپ نے فوکس نہیں کیا، آپ پھر سے گھٹنے ٹیک چکے ہیں بھارت کے آگے۔ یہ کتنی جو ہے نا افسوسناک بات ہے کہ آپ بھارت کو قائل نہیں کر سکے، آپ ICC کو قائل نہیں کر سکے۔ اب جے شاہ بن گئے ہیں ICC کے جو ہیں وہ چیئرمین، جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد تو آپ کے لیے مزید مصیبتیں آنی ہیں، تو آپ تو ان کو بھی کر کے سرنڈر کر دیں گے، تو یہ تو بہت مشکلات والی بات ہے۔ یہ بہت جو ہے نا افسوسناک بات ہے، افسوسناک خبر ہے کہ کس طرح سے بڑے بڑے بلنگو باغ دعوے کیے گئے کہ جو سیریز ہے، جو ٹورنامنٹ ہے وہ پاکستان میں ہوگا، لیکن پھر پلک جھپکتے ہی وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ایک بار پھر جو ہے PCB نے گھٹنے ٹیک دیے بھارت کے آگے، اور اب وہ اتنا بچھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہائبرڈ نظام کے تحت ہم چلیں گے۔ اب آپ جو بھی فیسلنگ لیں کہ جی بھارت کے خلاف ہم بھی نہیں جائیں گے ادھر بھارت میں، تو آپ بھارت بھی چلے جائیں گے بھائی، وہ بھی چلے جائیں گے، اب وہ بھی چلے جائیں گے ملکی مفاد میں، ملکی مفاد کے پیش نظر اب وہ بھی کر لیں گے۔ تو یہ حالات ہیں آپ کے کہ آپ کا فوکس صرف ایک چیز پر ہے، اور باقی چیزیں جو ہے نظر انداز ہو رہی ہیں، اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ اداروں کو نقصان کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے، عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔